قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس عشر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفتیات، نوجوان لڑکیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من انتن یا اخواتو، اے بہنوں تم کون ہو؟ من انتن، تم کون ہو؟ احداہن، ان میں سے ایک۔ وہاں پر کیا تھا؟ احدہم، احدہم ان میں سے ایک، ون آف دیم۔ یہاں ہے احداہن، یعنی احد اور احد کی مؤنث احدا، اور ہم کی مؤنث ہننا، ٹھیک ہے نا؟ تو احدہم ان میں سے ایک یعنی مذکر کی بات ہے، اور اگر مؤنث میں سے ایک کہنا ہوگا تو احداہن ان میں سے ایک۔ بولی نحنو بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کی بیٹیاں ہیں۔ نحنو مبتدا ہو گیا اور بنات الشیخ عباس، اور عباس کی جر جو ہے یہاں پر کیوں ہے؟ الشیخ کے بدل ہونے کی وجہ سے۔ زینب، اہلاً و سہلاً و مرحبا، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ اہلاً و سہلاً یہ ویلکم کے لیے، یعنی اس کا پورا اگر ہم انالیسز کریں جو کہ ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں، اتیت اہلاً و وتیت سہلاً، یعنی تو اپنوں میں آیا اور تو نے نرم زمین کو روندا، یعنی تجھے یہاں پر کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ویلکم کے لیے ایک کلمہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے اہلاً و سہلاً۔ ام کنہ، مبتدا تمہاری ماں، استاذتی میری استانی ہے۔ وہاں پر حامد نے کیا کہا تھا؟ تمہارا باپ میرا استاد ہے۔ جی، یہاں پر زینب کہہ رہی ہے ویلکم کرنے کے بعد کہ ام کنہ تمہاری ماں میری استانی ہے۔ کیفا حالھا، ان کا حال کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہاؤ از شی۔ احداہن ان میں سے ایک، ہی بخیر والحمد للہ۔ زینب سوال کرتی ہے پھر، این ہی الآن، این ہی الآن، اب وہ کہاں ہیں؟ احداہن ان میں سے ایک جواب دیتی ہے، ہی الآن فی الریاض، کہ وہ اب اس وقت ریاض میں ہیں۔ زینب پھر پوچھتی ہے متی ذہبت، وہ کب گئیں؟ یعنی ریاض کب گئیں؟ احداہن ذہبت قبل اسبوع، قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے، ٹھیک ہے؟ اسبوع ویک، ا ویک، ٹھیک ہے؟ قبل اسبوع، ایک ہفتہ پہلے، مضاف مضاف الیہ، اور قبلہ کی نصب جو ہے وہ ظرف ہونے کی وجہ سے۔ ذہبت قبل اسبوع، وہ ایک ہفتہ پہلے گئیں۔ زینب پھر سوال کرتی ہے من ذہب معہا، من ذہب کون گیا، معہا اس کے ساتھ۔ احداہن ذہب معہا اخونا ابراہیم، ذہب یعنی ذہب فعل ہے، اور فعل ہے تو فاعل ہے اصل میں اخونا، ہمارا بھائی گیا، ٹھیک ہے؟ ہمارا بھائی گیا، اور وہ اخونا اس سے مراد کون ہے؟ ابراہیم، یعنی ہمارا بھائی ابراہیم گیا۔
معہا اس کے ساتھ، ہمارا بھائی ابراہیم اس کے ساتھ، ان کے ساتھ گیا. جی اخونا کا یہ بدل ہے ابراہیم، اس لیے آپ دیکھیں کہ اخو نا جو ہے، اخو اس میں مرکب اضافی ہے نا، اخونا اس میں مرکب اضافی میں اصل کون ہوتا ہے؟ مضاف. تو اخو حالت رفع میں ہے، اس لیے ابراہیم بھی حالت رفع میں ہے. بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا ہوتا ہے. اگر یہاں ہوتا نا، میں کہتا ہوں کہ رأیتو میں نے دیکھا، ٹھیک ہے، تیرے بھائی کو، تو میں کہوں گا رأیتو اخاکا، اخا کا تیرا بھائی، اور اخا نسب میں ہے تو اب اس بھائی کو ابراہیم لاؤں گا تو میں نسب میں لاؤں گا، یعنی رأیتو اخاکا ابراہیما، میں نے تیرے بھائی ابراہیم کو دیکھا. ٹھیک بالکل، یعنی ابراہیم کو لائے نا رفع میں اس اعتبار سے کہ جاءنی، جاءنی وہ میرے پاس آیا، جاءنی اخوکا تیرا بھائی میرے پاس آیا، جاءنی اخوکا ابراہیم تیرا بھائی ابراہیم میرے پاس آیا. اخو چونکہ رفع میں تھا، فاعل تھا، تو لہذا جو بدل لائیں گے آپ وہ بھی رفع میں ہی لائیں گے. رأیتو اخاکا میں نے تیرے بھائی ابراہیمہ ابراہیم کو دیکھا. مررتو بی اخیکا میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا. مررتو بی اخیکا ابراہیمہ میں تیرے بھائی ابراہیم کے پاس سے گزرا. تو اب جو ابراہیم ہے یہ جر والا ابراہیم ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ابراہیم ابراہیمہ ابراہیمہ مصرف لے لیں گے، یعنی اگر ابراہیم کی جگہ آپ زید لینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے جاءنی اخوکا زیدن، رأیتو اخاکا زیدن، مررتو باخیکا زیدن. ٹھیک ہو گیا نا، یعنی بدل کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مبدل منہو کا اعراب ہوتا ہے. یعنی بدل صفت معطوف، بات سمجھ میں آئی؟ کیا چیزیں؟ بدل، صفت، معطوف اور تاکید، یہ چار چیزیں ہیں جن کا اپنا اعراب کوئی نہیں ہوتا. ان کا اعراب وہی ہوتا ہے جو پہلے والے کا اعراب ہوتا ہے. پہلے والے سے مراد کیا ہے؟ اگر بدل آ رہا ہے تو پیچھے مبدل منہو ہوگا، یعنی جو مبدل منہو کا اعراب ہوگا وہی بدل کا اعراب ہوگا. صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صفت کا وہی اعراب ہوتا ہے جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ معطوف کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، معطوف کا وہی اعراب ہوتا ہے جو پیچھے معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے. کلیئر ہوا نا؟ اسی طرح تاکید کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، تاکید کا وہی اعراب ہوتا ہے جو پیچھے موقد کا اعراب ہوتا ہے. اس لیے انہیں توابع کہتے ہیں نا، تابع پیروی کرنے والا، تابع اس کی جمع توابع. یہ توابع ہوتے ہیں، ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کا اعراب جو ہے ان سے پیچھے آنے والا اسم جو اعراب رکھتا ہے یہ وہی اعراب جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو مختصراً میں نے آپ کو توابع ٹاپک جو ہے وہ کور کروا دیا. زینب پھر سوال کرتی ہے کیفا حالکنا، تم سب کیسی ہو، تم سب کا کیا حال ہے. احداہن نحن بخیر والحمدللہ، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زینب پھر پوچھتی ہے فی ای مدرسۃ، فی ای مدرسۃ انتن، تم سب کون سے اسکول میں ہو. احداہن نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ، ٹھیک ہے. زینب پھر پوچھتی ہے متا اختبارکن، اختبار کہتے ہیں امتحان کو، اختبار امتحان. اختبارکن تمہارے امتحان، متا کب، تمہارے امتحان کب ہیں. احداہن اختبارنا مبتدا، ہمارے امتحان، بعد شہرن ایک ماہ کے بعد ہے. زینب پھر سوال کرتی ہے اذهبتن الی المدرسۃ اليوم، کیا تم آج اسکول گئی تھی. احداہن ان میں سے ایک جواب دیتی ہے نام، جی ہاں، ذهبنا
ہم گئے تھیں، ورجانا اور واپس آ گئے، یعنی ہم گئے اور واپس آ گئے. یہ تھا آپ کا لیسن، اور اس لیسن میں آپ کو جمع مؤنث کے حوالے سے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا. اب ایکسرسائزز کی طرف آ جائیں. پہلی تمرین ہے ہماری، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے جی من انتنا، من انتنا، تم سب کون ہو؟ مؤنث سے سوال ہے تو ظاہر ہے سبق کے ریلیٹڈ سوال ہی ہے، تو کیا ہوگا؟ نحنو بنات الشیخ عباس، نحنو بنات الشیخ عباس. این امکن، تمہاری ماں کہاں ہے؟ ہیا پھر ریاضی، ہیا پھر ریاضی، وہ ریاض میں ہے. این بیتکن، تمہارا گھر کہاں ہے؟ بیتنا، میرا خیال ہے یہ سوال نہیں کیا تھا تو آپ اس کا جواب بالکل پچھلے سبق کے حوالے سے دیتے ہیں. بیتنا قریب من المطاری، قریب من المطاری، ہمارا گھر ایئرپورٹ سے قریب ہے، یعنی یہ پچھلے سبق کے حوالے سے ہم نے جواب دے دیا. اینا اخوکن، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ ان کا بھائی کہاں تھا جی؟ ہوا، اچھا اس میں وہ ریاض میں ہے، اس کا تو جواب دے دیں گے نا، ہوا پھر ریاضی. اچھا ایزن لگا لیں تو ایزی ہو گیا، وہ بھی ریاض میں ہے، ہوا پھر ریاضی ایزن. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ریاض میں اپنی ماں کے ساتھ ہے. ماں مضاف ہو گیا نا، تو اس کے بعد مضاف الیہ ہوگا. امی، ہی، ہوا مع امی ہی پھر ریاضی ایزن، وہ ہماری ماں کے ساتھ، وہ بھی ہماری ماں کے ساتھ ریاض میں ہے، اپنی ماں کے ساتھ. ہاں جی، اگر ہماری ماں کے ساتھ کرنا تو پھر کیا کریں گے؟ امینا، ماں امی نا، ہماری ماں کے ساتھ. لیکن ظاہر بات ہے اپنی ماں کے ساتھ ود ہز مدر، یہ زیادہ ایزی ہے جی. اینا مدرسۃ کنہ، اینا مدرسۃ کنہ، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ تو کیا جواب دیں گی؟ مدرسۃنا، ہمارا اسکول امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے. یا قریب من البیتی، گھر سے قریب ہے، ہمارا اسکول گھر سے قریب ہے، ایزی جواب ہے. اذهبتن الى المدرسۃ اليوم، کیا تم آج اسکول گئیں؟ نعم ذهبنا ورجعنا، ٹھیک ہے، یا سمپل نعم ذهبنا، جی ہاں ہم گئے تھے. اگلی مشق ہے انس، انس یونس تانیثا، مؤنث بنانا. انس المبتدا، مبتدا کو مؤنث بنائیں. فی کل من الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں. مثال دی ہے انتم طلابن، انتم طلابن، کیا تم طلباء ہو؟ اب مبتدا اس میں کیا ہے؟ انتم، اس کو آپ نے مؤنث بنانا ہے. انتم کی مؤنث کیا ہے؟ انتنا. تو انتنا جب مبتدا مؤنث ہوا تو خبر بھی مؤنث ہو جائے گی. انتنا طالباتن، کیا تم طالبات ہو؟ ہاں جی، مثال سمجھ میں آ گئی تو یہ تیسرا پہلا جملہ کرے جی. انتم مدرسون، جی مبتدا بدلنا ہے، مبتدا کو مؤنث بنانا ہے. مبتدا کیا ہے؟ انتم، انتم کی مؤنث کیا ہے؟ انتنا. انتنا مدرساتن، انتنا مدرساتن، جی امیس. انتم اطباء، کیا تم ڈاکٹرز ہو؟ انتنا طبیباتن، انتنا طبیباتن، جی. انتم اخوۃ حامد، کیا تم حامد کے بھائی ہو؟ جی. انتنا اخوات حامد، کیا تم حامد کی بہنیں ہو؟ حامد کو وہی رہنے دینا، ٹھیک ہے، کیا تم حامد کی بہنیں ہو؟ انتنا اخوات حامد. جی شبیر صاحب، انتم مسلمون، بہت آسان ہے آپ کا. انتم مسلمون، انتنا مسلماتن، انتنا مسلماتن. یہ چپ کر جاتے ہیں،
چلاکی کرتے ہیں بڑی، یہ رک جاتے ہیں کہ مسلماتن انتم مسلمون انتن مسلماتن. جی محی الدین صاحب. انتم امام محمودن، امن کی جمع، امن چچا انکل، محمود کو محمودہ نہیں کر دینا. انتن اماتو محمودن، انتن اماتو محمودن، انتن اماتن. اماتن ہے نا، اماتن جب مضاف بنے گا تو تنوین ہٹ گئی. اماتو محمودن. انتم ابناء المدیری، ذرا جملہ دیکھیں کیا جملہ کیا ہے. انتم ابناء المدیری، کیا تم مدیر کے بیٹے ہو؟ اب یہی سوال آپ نے مؤنث سے کرنا ہے، تو کیسے کریں گے؟ انتن بنات المدیری، کیا تم مدیر کی بیٹیاں ہو؟ سمپل. انتم آباء الطلاب، کیا تم طلباء کے باپ ہو؟ انتن امہات الطلاب، کیا تم طلباء کی مائیں ہو؟ ٹھیک ہے، طلباء کو مؤنث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا اصل میں آپ چینج کر رہے ہیں. انہوں نے کہا مبتدا کو مؤنث بنانا ہے، جب آپ نے مبتدا کو مؤنث بنایا تو صرف خبر جو ہے وہ مؤنث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب وہ آگے اگر مضاف الیہ والی کوئی کہانی ہے تو صرف مضاف پر افیکٹ ہوگا، مضاف الیہ تو اس کا ایشو نہیں ہے اتنا. جی الحمدللہ یہ بھی ہوگی ایکسرسائز. تو انشاءاللہ تعالی کل باقی ایکسرسائز کریں گے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ چکر کیا ہے. ضمائر کا وہی جو بات دیکھیں آئی تھی ابھی شروع، آج کا لیکچر سارا انہی دو باتوں پہ گھوما ہے کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ عربی صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اعراب اور ضمائر، تو وہی دیکھیں اعراب عباسن اور زیدن والی بات ہوئی اور آج ضمائر کی بات ہوئی. تو یہی دو مین ٹاپکس ہیں. یہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے عربی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا علیم